بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آفیشل اردو چینل میں خوش آمدید۔ پیارے دوستو، آج کی ویڈیو میں ہم شیخ سعدی اور ان کی دلچسپ حقائق کا ذکر کریں گے۔ شیخ سعدی کا حقیقی نام مشرف الدین اور سعدی تخلص تھا۔ آپ 606 ہجری شیراز میں پیدا ہوئے۔ یہ وہ وقت تھا جب تاتاری صحرائے گوبی سے نکل کر ایران کی اینٹ سے اینٹ بجا رہے تھے۔ شیخ سعدی نے ابتدائی تعلیم اپنے وطن مالوف سے ہی حاصل کی۔ آپ کم عمری میں ہی والد کا سایہ سر سے اٹھ گیا۔ والد کے انتقال کے بعد آپ نے شیراز کے علماء سے تعلیم حاصل کی۔ اس کے بعد آپ نے بغداد جا کر ابو الفرج عبد الرحمن جوزی سے تعلیم پائی۔ شیخ سعدی کو سیاحت کا بڑا شوق تھا۔ آپ نے تعلیم حاصل کرنے کے بعد سیر و سیاحت کا سلسلہ شروع کیا۔ آپ نے مکہ معظمہ، مدینہ منورہ، شام، فلسطین، ایشیائے کوچک اور شمالی افریقہ کے علاقے دیکھے۔ آپ نے سیاحت کے دوران 14 حج کیے اور کئی جنگوں میں شرکت کی۔ آپ طویل عرصے سے سیاحت کے بعد 665 ہجری میں واپس شیراز آ گئے اور باقی عمر ایک خانقاہ میں بسر کی۔ آپ نے 691 ہجری میں اسی خانقاہ میں وفات پائی اور یہیں مدفون ہوئے۔ شیخ سعدی کے اسلوب کی نمایاں خصوصیات ان کی سادگی اور سلاست ہے۔ آپ نے بہت عمدہ پیرائے میں زندگی کی حقیقتوں کو بیان کیا ہے۔ آپ کا لکھا ہوا ایک ایک لفظ امر ہو گیا۔ انسان رہتی دنیا تک اس سے فیض حاصل کرتے رہیں گے۔ اس ویڈیو میں سعدی کی بہترین حکایت کا انتخاب پیش کیا جا رہا ہے۔ ایک پارسا کو سونے کی اینٹ کہیں سے مل گئی۔ دنیا کی اس دولت نے اس کے نور باطن کی دولت چھین لی، اور وہ ساری رات یہی سوچتا رہا کہ اب میں سنگ مرمر کی ایک عالیشان حویلی بنواؤں گا، بہت سے نوکر چاکر رکھوں گا، عمدہ عمدہ کھانے کھاؤں گا اور اعلیٰ درجے کی پوشاک سلواؤں گا۔ غرض تمول کے خیال نے اسے دیوانہ بنا دیا۔ نہ کھانا پینا اور نہ ذکر حق۔ صبح کو اسی خیال میں مست جنگل میں نکل گیا۔ وہاں دیکھا کہ ایک شخص ایک قبر پر مٹی گوندھ رہا تھا تاکہ اس سے اینٹیں بنائے۔ یہ نظارہ دیکھ کر پارسا کی آنکھیں کھل گئیں اور اس کو خیال آیا کہ مرنے کے بعد میری قبر کی مٹی بھی اسی طرح لوگ اس کی اینٹیں بنائیں گے۔ عالیشان مکان، اعلیٰ لباس اور عمدہ کھانے سب یہیں دھرے رہ جائیں گے، اس لیے سونے کی اینٹ سے دل لگانا بیکار ہے۔ ہاں، دل لگانا ہے تو اپنے خالق سے لگاؤ۔ یہ سوچ کر اس نے سونے کی اینٹ کہیں پھینک دی اور پھر پہلے کی طرح زہد و قناعت کی زندگی بسر کرنے لگا۔ ایک شخص حضرت داؤد طائی کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہا کہ میں فلاں صوفی کو دیکھ کر آ رہا ہوں کہ شراب پی کر مدہوش پڑا ہے۔ اس کی پگڑی اور جسم کے کپڑے لتھڑے ہوئے ہیں اور کتے اس کے گرد جمع ہیں۔ داؤد طائی اس کی باتیں سن کر رنجیدہ ہوئے اور فرمایا کہ بھائی، سچا دوست آج ہی کے دن کام کرتا ہے، جا اور اس صوفی کو وہاں لے آ۔ اس نے بہت برا کام کیا ہے اور صوفیوں کو نام حضرت کا ارشاد سن کر وہ شخص مخمصے میں پڑ گیا اور پیچ و تاب کھانے لگا۔ اس کو غلاظت سے لتھڑے ہوئے صوفی کو ہاتھ لگانے سے کراہت آتی تھی، لیکن حضرت داؤد طائی کا ارشاد بھی نہ ٹال سکتا تھا۔ آخر توہن و کرہن جا کر اس مدہوش صوفی کو کندھے پر لاد لایا۔ جب بازار سے گزر رہا تھا تو سارا شہر اس پر امڑ پڑا۔ لوگ طرح طرح کے طعنے دیتے ہوئے، کوئی کہتا ذرا اس درویش کو دیکھو، اس کے تقویٰ، پارسائی اور دینداری کے کیا کہنے۔ کوئی کہتا کہ آج کے صوفیوں کو دیکھو کہ شراب پیے ہوئے ایک مدہوش اور دوسرا نیم بے ہوش، تف ہے ان کی اوقات پر۔
غرض جتنے منہ اتنی باتیں۔ وہ شخص لوگوں کے طعنے سنتا تھا اور خون کے گھونٹ پیتا تھا۔ خدا خدا کر کے اس صوفی کی قیام گاہ پر پہنچا اور خود لوگوں سے منہ چھپائے اپنے گھر گیا۔ آج اس کو جو خفت اٹھانی پڑی، رات بھر اس کے تصور سے کروٹیں بدلتا رہا۔ دوسرے دن حضرت داؤد کی خدمت میں حاضر ہوا تو انہوں نے ہنس کر فرمایا، گلی کوچے میں بھائی کی آبرو ریزی نہ کرو، ورنہ زمانہ شہر میں تیری آبرو ریزی کرے گا۔ شیخ سعدی کہتے ہیں کہ شہر دیار بکر میں ایک بڈھے کا مہمان تھا جس کے پاس بے انتہا دولت تھی۔ اس کا ایک خوبصورت نوجوان لڑکا تھا جس سے اس کو بے حد محبت تھی۔ ایک رات کہنے لگا کہ ساری عمر میری یہی ایک اولاد ہوئی۔ اس جنگل میں ایک درخت ہے، لوگ اپنی مرادیں مانگتے ہیں، وہاں جاتے ہیں۔ میں نے بہت سی طویل راتیں اس درخت کی جڑ میں بیٹھ کر خدا کے سامنے روتے ہوئے گزاری ہیں، تب کہیں جا کر مجھے یہ فرزند نصیب ہوا ہے۔ میں نے سنا وہ لڑکا چپکے چپکے دوستوں سے کہہ رہا تھا، اے کاش مجھے اس درخت کا علم ہوتا تاکہ میں وہاں جا کر دعا کرتا کہ اس بڈھے سے میری جان چھوٹے۔ مشہور دانا حضرت لقمان سیاہ فام تھے۔ وہ تن پرور اور نازک بدن تھے۔ ایک دفعہ مشہور دانا حضرت لقمان سیاہ فام تھے۔ وہ تن پرور اور نازک بدن نہیں تھے۔ ایک دفعہ بغداد کے ایک امیر آدمی کا سیاہ فام غلام کہیں بھاگ گیا۔ اس آدمی نے غلطی سے لقمان کو اپنا بھاگا ہوا غلام سمجھ لیا اور انہیں اپنا مکان بنانے پر لگا دیا۔ بیچارے دن بھر گارا اور اینٹیں دھوتے دھوتے رہتے، یہاں تک کہ ایک برس گزر گیا اور مکان بن کر تیار ہو گیا۔ اتفاق سے انہی دنوں امیر آدمی کا بھاگا ہوا غلام واپس آ گیا۔ وہ سخت شرمندہ ہوا اور حضرت لقمان کے پاؤں پر گر پڑا کہ مجھے معاف کر دیجیے۔ لقمان ہنس پڑے اور کہا، اب معافی کا کیا فائدہ؟ میں سال بھر خون جگر پیتا رہا ہوں، اس کو ایک دم کیسے فرمائش کر دوں؟ لیکن خیر، تمہیں معاف کرتا ہوں کیونکہ تمہیں فائدہ پہنچا اور مجھے کوئی نقصان نہیں پہنچا۔ میرا ابھی ایک غلام، بعض اوقات اس سے سخت کام لیتا ہوں، آئندہ میں اس کو کبھی نہ ستاؤں گا کیونکہ مجھے سال بھر کی یہ مٹی اٹھانے کی مشقت ہمیشہ یاد رہے گی۔ ایک دفعہ حضرت معروف کرخی کے ہاں ایک مہمان آیا۔ یہ شخص نہایت ضعیف اور طرح طرح کے عوارض میں مبتلا تھا۔ اس پر متضاد یہ کہ نہایت درشت مزاج اور چڑچڑا تھا، رات بھر کراہتا رہتا اور لوگوں کو ستاتا رہتا تھا۔ اس کی بد مزاجی اور آوازاری سے تنگ آ کر مخلوق خدا نے اس سے راہگزاری اختیار کر لی تھی۔ ہاں، اگر کوئی شخص چین بجے ہوئے بغیر دن رات اس کی خدمت میں کمر بستہ تھا تو وہ معروف کرخی تھے۔ وہ بوڑھے مہمان کے آرام کی خاطر ساری ساری رات جاگتے رہتے۔ اس طرح ان کو کئی راتیں مسلسل جاگتے ہوئے گزر گئیں۔ ایک رات تھوڑی دیر کے لیے ان کی آنکھ لگ گئی۔ بوڑھے نے فوراً انہیں کوسنا شروع کر دیا اور متکبر، فریبی، مکار، دین فروش، غرض جو منہ میں آیا کہہ ڈالا۔ حضرت معروف کرخی نے نہایت تحمل سے ان کی باتیں سنی اور کوئی جواب نہ دیا، لیکن ان کی اہلیہ کو اس مہمان کی بکواس پسند نہ آئی اور انہوں نے معروف سے کہا کہ یہ بڈھا سخت کمینہ اور احسان فراموش ہے۔ بھلائی اور رحم اپنی جگہ، لین بروں کے ساتھ نیکی کرنا برا ہے۔ اس کمینے کو یہاں سے دفع کیجیے۔ بیوی کی باتیں سن کر معروف کرخی ہنس پڑے اور بیوی کو صبر کی تلقین کی۔ شیخ سعدی فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ بزرگوں کے ایک گروہ کے ساتھ میں کشتی میں بیٹھا تھا۔ ہمارے پیچھے ایک چھوٹی کشتی ڈوب گئی اور اس میں سوار دو بھائی ایک بھنور میں پھنس گئے۔ میرے ساتھی بزرگوں میں سے ایک نے ملا سے کہا کہ جلد دونوں بھائیوں کو بچاؤ، تجھے ہر ایک کے عوض 50 دینار دوں گا۔
ملا پانی میں کود پڑا اور ایک بھائی کو بھنور سے نکالنے میں کامیاب ہو گیا، لیکن دوسرا ہلاک ہو گیا۔ میں نے کہا کہ اس کی زندگی باقی نہ رہی تھی، اس لیے تو نے اسے پکڑنے میں سستی کی اور دوسرے کے پکڑنے میں بڑی پھرتی دکھائی۔ ملا ہنس پڑا اور کہا کہ جو کچھ تو نے کہا ہے درست ہے، لیکن ایک دوسرا سبب بھی ہے۔ میں نے کہا وہ کیا؟ کہنے لگا اس کو بچانے کی خواہش میرے دل میں زیادہ تھی، کیونکہ ایک دفعہ میں جنگل میں سخت تھک گیا تھا۔ اس نے مجھے اپنے اونٹ پر بٹھا لیا اور دوسرے ہاتھ سے میں نے لڑکپن میں ایک کوڑا کھایا تھا۔ میں نے کہا اللہ تعالیٰ نے سچ فرمایا ہے، جو شخص نیک کام کرتا ہے وہ اس کی اپنی ذات کے لیے فائدہ مند ہے، اور جو شخص برا کام کرتا ہے اس کی برائی بھی اس پر ہے۔ ایک دفعہ حضرت بایزید بسطامی عید کے دن حمام سے غسل کر کے نکلے، گلی میں جا رہے تھے کہ کسی نے ایک گھر سے بے خبری کے عالم میں ان کے سر پر بہت سی راکھ گرا دی۔ حضرت کا لباس، چہرہ، ریش مبارک اور سر کے بال راکھ آلودہ ہو گئے، لیکن آپ کی پیشانی پر شکن تک نہ آئی، بلکہ دونوں ہاتھ چہرے پر پھیر کر بارگاہ خدا کا شکر ادا کرتے اور فرماتے تھے کہ اے نفس، میں تو دوزخ کے قابل ہوں، ذرا سی راکھ سے منہ کیوں بناؤں؟ خاکساری تیری عظمت میں اضافہ کرے گی اور تکبر تجھے خاک میں ملا دے گا۔